صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ابو دجانہ حج میں نہیں گئے تھے، اپنے پیچھے مدینہ کا ذمہ دار ابو دجانہ کو بنا کر گئے تھے۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں، ابو دجانہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی، قرآن نے ان سب کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری ساری اگلی پچھلی سب معاف کر دی، بدری جو چاہے کرے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ ابو دجانہ احد میں شریک ہوئے، ابو دجانہ خندق میں شریک ہوئے۔ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی، فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے؟ تو 3 صحابی کھڑے تھے، سیدنا عمر، ابو دجانہ اور حضرت زبیر ابن العوام، یہ تینوں کھڑے ہوئے تھے اور تینوں اس تلوار کے لینے کے خواہش مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ حضرت عمر نے تو کچھ محسوس نہیں کیا کہ ٹھیک، اللہ کے رسول نے جس کو دے دی وہ بہتر، لیکن حضرت زبیر ابن عوام کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زبیر ابن عوام بڑے بہادر اور بڑے جری تھے، تو ان کو خیال آیا کہ رسول اللہ نے مجھے چھوڑ کر ابو دجانہ کو دے دی، تو اس فکر میں لگ گئے کہ دیکھیں ابو دجانہ اس تلوار کا کیا حق ادا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضرت ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر چلے تو دشمنوں کے 3000 کا قافلہ، ابو دجانہ اس 3000 کے قافلے میں اکیلے وہ تلوار لے کر گھسے اور 3000 سے مقابلہ کر کے پار نکلے۔ پھر دوبارہ ایک 3000 کا قافلہ ملا، پھر ان کو پار کر کے باہر نکلے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا پہلوان، ہاتھی جیسا انسان، وہ مسلح ہو کر ابو دجانہ کے مقابلے پر آیا۔ زبیر ابن عوام سوچنے لگے کہ اب اکیلے اکیلے کا مقابلہ ہے، دیکھیں ابو دجانہ اس سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابو دجانہ سے آمنے سامنے اس کا ٹکراؤ ہوا، اس نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، ابو دجانہ زخمی ہو گئے۔ پھر اسی زخم کی حالت میں اٹھے اور پلٹ کر پھر اتنا زبردست وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو پلٹ کر یوں زبیر ابن عوام کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہو؟ ابو دجانہ ہوں۔ کیا دیکھتے ہو؟ ابو دجانہ ہوں، یہ کہہ کر چل دیے۔ آگے چلے تو عورتوں کا قافلہ ملا، ابو دجانہ کو آتا دیکھ کر عورتیں بھاگیں، لیکن ہندہ مقابلے پر آئیں۔ ہندہ مقابلے پر آئیں تو ابو دجانہ نے ہندہ کے سر پر تلوار رکھی اور پھر تلوار اٹھا لی۔ زبیر ابن عوام نے کہا کہ جو عورت جہاد میں مقابلے پر آئے تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا، تو نے اپنی تلوار کیوں روک لی؟ کہنے لگے یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، میں اس تلوار سے کسی عورت کا خون نہیں کر سکتا، میں اس تلوار سے کسی عورت کا خون نہیں کر سکتا۔ وہ ابو دجانہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے میرے پاس ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ کون سا عمل؟ بدر میں شریک ہوئے؟ نہیں۔ احد میں شریک ہوئے؟ نہیں۔ خندق میں شریک ہوئے؟ نہیں۔ رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ کہ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ عمل میرا ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ ہاں، اس سیرت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اخلاق کی جو تعلیمات دے کر گئے ہیں ان تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عشق رسول سے تعلق رکھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر 24 گھنٹے یہ سوچو میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ عبادات اور اخلاق یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت آسان اس کی ایک مثال ہے۔
دلی جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ایکسپریس وے ہے اور ایک راستہ شہر در شہر ہو کر جانے کا ہے۔ ابھی پرسوں کانپور سے لکھنؤ گئے تو جتنی دیر میں ہم فیروز آباد سے لکھنؤ پہنچتے ہیں اتنی دیر میں کانپور سے لکھنؤ پہنچے تھے۔ ٹریفک تھا، بھیڑ تھی، کتنی اچھی گاڑی ہو دوڑ نہیں سکتی، روڈ خالی ہو تو پھر سائیکل بھی پہلے پہنچ جائے گی، سائیکل بھی پہلے پہنچ جائے گی۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ عبادات والی سڑک پر بہت ٹریفک ہے، عبادات والی سڑک پر بہت ٹریفک ہے اور اس پر تم اپنی گاڑی دوڑا نہیں سکتے۔ اخلاق کی سڑک سنسان پڑی ہے، اخلاق کی سڑک سنسان پڑی ہے، اس پر سائیکل سے بھی جاؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ، ان گاڑی والوں سے پہلے پہنچ جاؤ۔ عبادات میں ایک سے بڑھ کر ایک عبادت کرنے والے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ لیکن اخلاق کی سڑک سناٹے دار ہے، اس لیے اخلاق والی سڑک اختیار کر لو، اخلاق والی سڑک اختیار کر لو کہ اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اضافہ کیا، اللہ نے روکا، اللہ نے روکا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے اتنا رونے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ رو رو کر جان دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنا شروع کیا، اللہ نے روکا کہ نہیں سب مت خرچ کرو، کچھ روک کر رکھو۔ لیکن جب اخلاق اختیار کرنا شروع کیے تو آپ کو شاباشی دی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی بڑے بلند اخلاق والا ہے۔ اخلاق پر روکا نہیں گیا، اخلاق جتنے بڑھتے چلے گئے، جتنے بڑھتے چلے گئے اتنی شاباشی ملتی چلی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یوں کہہ دیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندی تک پہنچا دوں۔ اب میرے اخلاق اچھے ہوں، باہر والے بعد میں گھر والے پہلے، گھر والوں کے لیے میرے اخلاق اچھے ہیں، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، کہ ان سب کے لیے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی اور یہ عورتوں کے لیے بھی، کہ عورت کے اخلاق اپنے شوہر کے لیے اچھے ہوں، اپنے بچوں کے لیے اچھے ہوں، ان کی ایسی تربیت کرے کہ یہ بچے اخلاق والے بنے، یہ بچے معاف کرنے والے بنے، یہ بچے علم کے حاصل کرنے والے بنے اور علم ان کی زندگی کا حصہ بنے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، ایک ایک چیز سکھایا کرتے تھے، ایک ایک بات بتایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو سکھانے میں اور ان کی تربیت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بچوں پر غصہ نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کی عمر 6 سال اور حضرت حسن کی عمر 7 سال، 6-7 سال دونوں بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارے، اور 6-7 سال میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے بچوں کو ڈانٹا نہیں، بچوں کو مارا نہیں۔ صرف ایک موقع آیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سڑک پر جا رہے تھے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ کھجور معلوم تھا کہ صدقے کی ہے، وہ کھجور اٹھا لی، منہ میں رکھ لی، ڈر ہوا کہ کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے، اور حضرت حسین اللہ کے رسول کی پہنچ سے دور تھے تو وہیں سے چلائے، حسین بخ بخ، یہ جو تمہارے منہ میں ہے تھوکو اسے، تھوکو اسے، یہ تم نہیں کھا سکتے۔ بس یہ ایک موقع ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بچوں پر ناراض نہیں ہوئے، اپنے بچوں کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، لیکن تربیت کیسی کی؟ اللہ اکبر۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوان ہو گئے ہیں اور اپنے گویا شباب پر ہیں، اور اس وقت جب دولت کی فتوحات ہیں، خوب مال آ رہا ہے، خوب اللہ نے فراوانی دے رکھی، اس وقت میں ایک خادمہ سے کہا کہ پانی لاؤ، وضو کرنا ہے۔ وہ گرم پانی لائی، اور وہ گرم پانی لا کر پیچھے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی جی پانی لے آئی۔ حضرت حسین پلٹے اور اٹھے تو ہاتھ لگا اور وہ پانی کا برتن حضرت حسین پر گر گیا، کھولتا پانی آپ کے اوپر گرا، جل گئے، غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اور گھور کر اسے دیکھا، وہ پیچھے ہٹی اور ہٹ کر اس نے کہا والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پھر فوراً دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، فرمایا جاؤ معاف کیا۔ اس نے تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے ہیں، غلطی کرنے والوں کے ساتھ احسان کیا کرتے ہیں، فرمایا جاؤ آزاد کیا۔ ایسی تربیت، ہاں اس سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس غصے کو برداشت کرنا پڑے گا، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا پڑے گا، اور غلطی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا۔ اگر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر اس زندگی کو اختیار نہیں کرتے ہو تو پھر دعویٰ غلط ہے، تو پھر دعویٰ غلط ہے۔ ایسی تربیت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، لیکن کیا تربیت کی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کو بخار آ گیا، اور بخار اتر نہیں رہا، ایک دن، دو دن، تین دن، ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے، تو دونوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر ہمارے بچوں کا بخار اتر جائے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی شان، 2 دن بعد بخار اتر گیا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا اللہ نے ہمارے بچوں کو شفا دے دی، اب ہم لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے جو کی روٹی بنائی اور دونوں نے سحری کی، روزہ رکھ لیا۔ علی تو چلے گئے رسول اللہ کے پاس، اور حضرت فاطمہ چلی گئی جو پیسنے ایک پڑوسن کے ہاں۔ دن بھر کے جو پیسنے کے بعد اتنا آٹا مل گیا کہ افطار کے وقت دونوں کے لیے کھانا بن سکے۔ گھر آئیں، کھانا بنایا اور کھانا لے کر بیٹھ گئیں۔ ابھی اذان نہیں ہونے پائی کہ دروازے کی کنڈی بج گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا علی یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے۔ وہ روٹیاں اسے دے دیں، پانی سے روزہ کھولا، پانی سے سحری کی، اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ آج پھر دن بھر کی محنت پر شام کو اتنا آٹا ملا کہ افطار کے لیے کھانا بنا سکیں۔ وہ کھانا بنا کر افطار کرنے بیٹھی، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا کہ پھر کنڈی بجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ آج علی نے کہا فاطمہ یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے افطار کر لیں گے۔ پانی سے افطار ہوا، پانی سے سحری ہوئی، تیسرا روزہ شروع ہو گیا۔ آج پھر شام کو وہی آٹا، وہی کھانا، افطار کے لیے بیٹھی، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، پھر کنڈی بجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں قیدی ہوں، قید سے آزاد ہو کر آیا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ آج علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارے کیے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ فاطمہ اٹھی اور وہ روٹیاں لے جا کر اسے دے دی، پانی سے افطار کر لیا۔ 3 دن روزہ، پانی سے سحری، پانی سے افطار، پانی سے سحری، پانی سے افطار، یہ 3 دن کا عمل مکمل ہوا۔ چوتھی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟
کہے کہ مبارکباد. فرمایا تمہارا اور فاطمہ کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا. یا رسول اللہ یہ عمل تو میرے اور فاطمہ کے بیچ میں تھا. سبحان اللہ, اللہ آپ کو ہماری خبریں دے کر ہمارے ایمان کو کیسے بڑھاتا ہے. فرمایا علی, اللہ نے صرف خبر نہیں دی, اللہ نے صرف خبر نہیں دی بلکہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کے اندر تمہارے اس عمل کو ریکارڈ کر دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی خوبصورت ہیں آپ کے گھرانے والے جو کھاتے نہیں کھلاتے ہیں, اپنا کھانا چھوڑ کر یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلا دیا کرتے ہیں. سیرت کے اس رخ کو اختیار کرنا پڑے. ہاں, ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے, ہم دنیا میں کھلانے آئے ہیں. ہم دنیا میں پینے نہیں آئے, ہم دنیا میں پلانے آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ بھوک, یا رسول اللہ بھوک. فرمایا اچھا ابو ہریرہ جاؤ گھروں پہ معلوم کرو, شاید کسی گھر میں کوئی ہدیہ آیا ہو. گئے پتہ کیا تو ایک گھر میں دودھ کا پیالہ آیا تھا, لے کر آ گئے. یا رسول اللہ ایک گھر سے یہ دودھ کا پیالہ ملا ہے. فرمایا اچھا ابو ہریرہ وہ اصحاب صفہ وہ بھی تو بھوکے ہیں, انہوں نے بھی تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, جاؤ ان سب کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہنے لگے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک پیالہ دودھ, وہ 70 آدمی, ان کو بھی بلا رہے ہیں اور پھر اب مجھ سے ہی کہیں گے انہیں پلاؤ, تو سب سے بعد میں میرا نمبر آئے گا, بھلا اس پیالے میں بچے گا کیا. لیکن بہرحال رسول اللہ کا حکم. کہنے لگے میں گیا اپنی گردن لٹکا کر کے ان اصحاب صفہ کو بلانے, اور بلا کر کے لے کر کے آیا. اطلاع دی یا رسول اللہ سب آ گئے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ. کہنے لگے میں دودھ کا پیالہ لے کر پہلے آدمی کی طرف بڑھا, وہ پینے لگا. میں نے پیالہ دیکھا, مجھے لگا کہ دودھ ختم ہو رہا ہے تو میں نے پیالہ کھینچ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اور پلاؤ. میں نے پھر اور بڑھا دیا کہ جی یہ تو ایک ہی میں ختم ہو جائے گا, 70 کا بھی نمبر نہیں آنے کا. کہنے لگے لیکن وہ پیتا رہا اور دودھ چلتا رہا, وہ پیتا رہا اور دودھ چلتا رہا, یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جی میرا پیٹ بھر گیا. اب جو میں نے پیالہ واپس ہاتھ میں لیا تو جتنا دودھ پہلے تھا اتنا ہی اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب 70 نہیں 700 بھی آ جائیں تو یہ دودھ کم نہیں پڑے. سارے اصحاب صفہ کو دودھ پلا دیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا. یا رسول اللہ میں بچا اور آپ بچے. فرمایا ابو ہریرہ پی. کہ جی میں نے پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا اور پی. کہ یا رسول اللہ اب تو یہاں تک بھر گیا. ہاں بھوکے رسول اللہ بھی تھے, بھوکے ابو ہریرہ بھی تھے, لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیغام دے گئے ہم پینے نہیں آئے پلانے آئے ہیں. سیرت کے اس رخ کو اپنانا پڑے. ہم دنیا میں پینے کے لیے نہیں آئے, ہم پلانے کے لیے آئے ہیں. ہم پہننے کے لیے نہیں آئے, ہم پہنانے کے لیے آئے ہیں. ایک عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایک جگہ چند بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے. اس بچے کے پاس پہنچے, پوچھا کیا بات ہے بیٹا, تم کیوں رو رہے ہو. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بچے کھیل رہے ہیں ان کے نئے کپڑے بنے ہیں, ان کے یہاں کھانے کی اچھی اچھی چیزیں بنی ہیں, ان کو کھیلنے کے سامان ملے ہیں, اس لیے کہ ان کے ابا موجود ہیں, میرے ابا نہیں ہیں. کاش اگر میرے بھی ابا ہوتے تو میرے بھی نئے کپڑے بنتے, میرے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں بنتی, میرے لیے بھی کھیلنے کا سامان ہوتا. آپ اس بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے بیٹا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرا باپ محمد ابن عبداللہ ہو. وہ بچہ کہنے لگا ہاں میں اس پر راضی ہوں. آپ نے فوراً اس کو گودی میں اٹھا لیا اور گودی میں لے کر واپس گھر گئے اور حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اسے نہلاؤ اور اسے نئے کپڑے پہناؤ. عائشہ کو نہلایا, پھر کہنے لگی یا رسول اللہ
گھر میں کوئی بچہ تو ہے ہی نہیں، نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ فرمایا فاطمہ کے پاس جاؤ، حسن اور حسین کے کپڑے ہوں گے وہ لے کر کے آؤ۔ دوڑ کر گئیں فاطمہ، حسن کا حسین کا کوئی نیا جوڑا ہو تو دے دو۔ کہنے لگی 2 ہی جوڑے تھے، دونوں کو پہنا دیے، اب کوئی کپڑا نہیں۔ لوٹ کے آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ فاطمہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر اتاری، اپنی چادر اتاری اور چادر کے 2 ٹکڑے کیے۔ فرمایا عائشہ ایک سے اس کا تہبند باندھو اور ایک چادر اس کو اوپر سے اڑا دو اور مجھے میری پرانی چادر دے دو۔ ہاں محمد الرسول اللہ نے سکھایا، ہم پہننے نہیں آئے، پہنانے آئے ہیں۔ سیرت کے اس رخ کو اختیار کرنا پڑے۔ اگر محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر پہنانے والے بنو، پہنانے والے بنو، کھلانے والے بنو، پلانے والے بنو۔ اپنی ضروریات کو پیچھے کرو، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو آگے کرو۔ اس بچے کو نئے کپڑے پہنا کر پھر اپنے کندھے پہ بٹھا کر حسن اور حسین کو دونوں ہاتھوں سے لے کر اور اسی جگہ آئے جہاں بچے کھیل رہے تھے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ آپ کے گردن کندھے پر بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے اور سارے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ یوں کہتا ہے کہ وہ کھیلنے والے بچے اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش اگر آج ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہمیں بھی رسول اللہ کی گود ملتی اور ہمیں بھی رسول اللہ کا کندھا ملتا اور ہمیں بھی رسول اللہ کے کپڑے ملتے۔ ان کو اس کا غم تھا کہ ہمارا باپ کیوں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں تھا کہ میرا باپ کیوں چلا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر لے کر گئے، مصلی پر اپنے بغل میں کھڑا کیا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر کے خطبہ دینے سے پہلے فرمایا، اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، یتیم کی پرورش کرنے والا کل میرے ساتھ اس طرح جمع ہوگا جیسے یہ بچہ اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سیرت کے اس رخ کو اختیار کرنا پڑے۔ سیرت اپنانے کے لیے ملی ہے، تم یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، یتیموں کا مال کھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، یتیموں کا حق مارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، یتیموں کی زمینیں دبانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم یتیموں کے حق کے محافظ بنا کر بھیجے گئے ہو، تم یتیموں کی پرورش کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو یہ رخ اختیار کرنا پڑے۔ ہاں سیرت بھری پڑی ہوئی ہے، تم جس موقع پر کھڑے ہوگے اس موقع پر سیرت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ نے اس موقع کا عمل بتایا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے، اور اسی کا نام سیرت ہے اور اسی کا نام محبت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا خلقہ القرآن۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن میں بیان کیے۔ قرآن نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تم قرآن کو غور سے پڑھ لیتے تو تم کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا۔ تم قرآن میں غور کرتے تو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آتے، تم قرآن میں غور کرتے تو محمد الرسول اللہ کے اخلاق سمجھ میں آتے، محمد الرسول اللہ کی زندگی سمجھ میں آتی، محمد الرسول اللہ کے اعمال سمجھ میں آتے اور محمد الرسول اللہ کی ذات سمجھ میں آتی۔ قرآن میں غور تو کرتے، کچھ نہیں، تم صرف الف با تا سا میں غور کر لیتے تو تم کو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آ جاتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے نازل کرنے سے پہلے اللہ نے الفاظ بنائے، حروف بنائے، الف با تا سا، تو یہ جتنے حروف بنے ان سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔
الف کو بنایا، الف نے کہا احمد آ گئے، با کو بنایا، با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا، سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا، جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا، خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا، زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا، سین نے کہا سعید آ گئے، سید آ گئے، شین کو بنایا، شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا، صاد نے کہا صابر آ گئے، صادق آ گئے، ذات کو بنایا، ذات نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، ذا کو بنایا، ذا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قاسم آ گئے، قوی آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، کلیم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لئیق آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، محمد آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا، حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی، وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری سیرت بیان کر دی کہ یہ جو آنے والی ذات ہے کتنی صفات کی مالک ہے اور کیسی کیسی خوبیوں کی مالک ہے، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری سیرت ان الفاظ نے بیان کر دی جن الفاظ کو اللہ نے بنایا، پھر ان الفاظ سے جوڑ کر قرآن دیا گیا۔ لو اب قرآن پڑھو اور محمد الرسول اللہ کی سیرت تلاش کرو۔ ہاں، اس سیرت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاسم ہے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، مجھے اللہ نے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ سیرت کے اس پہلو کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے تمہیں بانٹنے والا بنایا ہے، مال جمع کر کے مت رکھو، ضرورت مندوں پر اسے بانٹو۔ اس سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کو سیرت کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کے ہم داعی ہیں، اور جس بات کا خیال ہمارے دل میں ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، خوشی مناؤ، ہم خوشی منانے کو منع نہیں کرتے، لیکن جیسے خوشی منانا تم ضروری سمجھتے ہو، سیرت کا اپنانا بھی ضروری سمجھو کہ سیرت کو اپنائیں گے۔ اور سیرت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کی زندگی سکھا کر گئے، مردوں کو بھی سکھائی، عورتوں کو بھی سکھائی، بچوں کو بھی سکھائی، جوانوں کو بھی سکھائی، بوڑھوں کو بھی سکھائی، ہر ایک کو سکھا کر کے گئے کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ ایک ماں کو سکھایا تم کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ایک باپ کو بتایا تم کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ایک پڑوسی کو بتایا تم کو اپنے پڑوس والے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک مزدور کو بتایا تم کو اپنے مالک کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک مالک کو بتایا تمہیں اپنے مزدوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک ایک چیز بتا کر سکھا کر گئے تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو نہیں سکھائی اور نہیں بتائی۔ ایسی کامل مکمل زندگی عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے نبی ویسے عورتوں کے نبی، جیسے عورتوں کے نبی ویسے بچوں کے نبی، ویسے بوڑھوں کے نبی، ویسے آگے آنے والوں کے نبی، قیامت تک کے آنے والے
انسانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے کر یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی۔ آپ سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئے، کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ کہ ٹھیک ہے تمہارے حوالے ہے، تم کرنا حفاظت، اور نہیں کرو گے، خرد برد کرو گے، ملاؤ گے، نکالو گے، کم کرو گے، زیادہ کرو گے، ہم اگلا نبی بھیج دیں گے، اگلی کتاب بھیج دیں گے۔ لیکن جب قرآن آیا تو چونکہ قرآن آخری کتاب، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اسے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں۔ کیسے حفاظت کروں گا؟ دنیا میں اس کے نمونے قائم کیے، اس کی مثالیں قائم کی۔ واحد کتاب ہے قرآن جس کی زبان کو نہ سمجھ کر، جس کی زبان کو نہ جان کر، ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ پوری کتاب کو زبانی یاد کر لیتا ہے۔ کوئی ایک مثال لا کر کے پیش کر دو کہ جو زبان بچہ نہ جانتا ہو، جس کا معنی مطلب نہ سمجھتا ہو، اور وہ 9 سال اور 10 سال کا بچہ 500 اور 550 صفحے کی کتاب پوری زبانی یاد کر کے سنا دے، کوئی ایک مثال لا کر کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے، ہم اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ میں ایک قصہ سناؤں۔ ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بیوہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک بچہ تھا، اور بہت غریب گھرانے کی تھی۔ اپنے گھر کے دال روٹی چلانے کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں تو چلی جاتی ہوں اور یہ بچہ اکیلا رہتا ہے، پتہ نہیں کن بچوں کے ساتھ کھیلے گا اور پھر کیا اس کی عادتیں پڑ جائیں اور یہ بگڑ نہ جائے۔ تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں اپنے اس بچے کو کہیں پڑھنے کے لیے بھیج دوں، کسی کے پاس چھوڑ دوں، یہ وہاں رہے گا، پڑھے گا تو یہ بگڑنے سے بچ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے کئی پڑوسیوں سے، لوگوں سے، سب سے معلوم کیا کہ جی میں اپنے بچے کو کسی کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں، کہاں بھیجوں، کہاں لے جاؤں، کیا کروں۔ لوگ الگ الگ پتے بتاتے رہے۔ ایک پڑوسن نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو فلاں گاؤں میں ایک بڑے میاں رہتے ہیں، سنا ہے وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، اگر تم اپنے بچے کو ان کے پاس پہنچا دو اور وہ بڑے میاں تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تمہارا بچہ ضرور کسی لائق بن جائے۔ ماں اگلے ہی دن اس بچے کو لے کر کے اس گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں میں گئی اور جا کر کے پتہ کیا، پتہ کرتے کرتے وہ بڑے میاں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ حضرت میں فلانے گاؤں سے آئی ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ ایک یتیم بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میرا بچہ کسی لائق بن جائے۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے بہن ابھی تو میں ہی کسی لائق نہیں بنا، تو میں تیرے بچے کو کسی لائق کیا بناؤں گا؟ کہ نہیں حضرت میری درخواست قبول کر لیجئے، میرا اکیلا بچہ ہے، میں بہت غریب ہوں، آپ کی بہت خوشامد کی اس نے۔ جب بہت خوشامد کی تو وہ بڑے میاں تیار ہو گئے، کہنے اچھا ٹھیک ہے بہن تم اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ماں نے بچے کو ان کے حوالے کیا، لیکن جب جانے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ کہنے وہ کیا؟ کہنے گا پہلا تو یہ کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب تک کسی لائق نہیں بن جاؤ گے لوٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے۔ بچے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ جب کوئی پریشانی آئے تم نے جیسے مجھ کو اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مانگتے دیکھا ہے، ایسے ہی تم بھی اللہ سے مانگنا، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ یہ 2 باتیں ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور بیٹے کو ان بڑے میاں کے حوالے کر کے وہ ماں چل دی۔
جب وہ ماں جانے لگی تو ان بڑے میاں نے آواز دی کہ بہن ذرا ایک بات سنو. کہ جی حضرت, کہ تم اسے چھوڑ کے تو جا رہی ہو لیکن تم کو میری مدد کرنی پڑے گی. تو وہ ماں رونے لگی, کہنے لگی حضرت میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے پاس نہ کچھ کھانے کو نہ کمانے کو, میں آپ کی مدد کیسے کروں گی؟ ان کا نہیں بہن, میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی سامان نہیں مانگ رہا ہوں حضرت, پھر کہ تم میری دعا کے ذریعے مدد کرنا کہ اللہ تمہارے بچے کو میرے ہاتھوں کسی لائق بنا دے. تو ماں کہنے لگی جی حضرت یہ کام تو میں ضرور کروں گی, اور وہ بچے کو چھوڑ کر چلی گئی. جب جانے لگی تو اس نے حضرت سے بھی یہی کہا کہ حضرت میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے, یہ مجھے یاد کرے گا, میرے پاس آنے کی ضد کرے گا, لیکن آپ اس کو آنے مت دینا, کیونکہ اگر یہ بار بار گھر آئے جائے گا تو پھر اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جائے گا, اس لیے آپ یہ چاہے کتنی ضد کرے اسے آنے مت دینا. اور میں نے بچے کو سمجھا دیا ہے, بچے سے میں نے یہ وعدہ لے لیا ہے. بڑے میاں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب یہ بچہ رہنے لگا اور وہ بڑے میاں اس کو پڑھانے لگے. دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزرے, 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا. اب بچہ تو بچہ, اس کو ماں کی یاد ستانے لگی. اب وہ ہر دن کہتا حضرت میں اپنی اماں کے پاس جاؤں گا, اور حضرت روزانہ ٹال دیں. ایک دن آیا تو چہرہ لال, آنسو بہ رہے, روتا ہوا آیا, کہنے لگا حضرت مجھے ایک دن کی اجازت دے دیجئے, میں اپنی امی کے پاس جاؤں گا. بہت رویا. تو بڑے میاں کو بھی ترس آ گیا. اب وہ یہ سوچیں کہ میں اگر اسے اجازت دوں تو میں نے اس کی ماں سے وعدہ کر لیا ہے, وعدہ خلافی ہوتی ہے, اور اجازت نہ دوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, میں تمہیں سبق دے رہا ہوں, تم سبق مجھے یاد کر کے سنا دو, پھر تم اپنی امی کے پاس چلے جانا. اور بچہ خوش ہو گیا, اچھلنے لگا کہ جی سبق یاد کر کے اپنی امی کے پاس جاؤں گا. اور خوشی کے مارے جب استاد نے سبق دیا تو وہ یہ دیکھنے ہی بھول گیا کہ استاد نے نشان کہاں لگایا ہے. وہ سبق لے کر کے آیا اور جہاں روزانہ بیٹھ کے یاد کیا کرتا تھا وہاں پہنچا اور سبق یاد کرنا شروع کیا. اب وہ جو اس کے صفحے پر نگاہ پڑی تو اسے نشان نظر نہیں آیا. اس نے پیج پلٹا, وہاں بھی نشان نظر نہیں آیا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, 5واں, 8واں, 10, 17 پیج کے بعد نشان ملا. اب وہ بچہ حیران ہو گیا کہ روزانہ 1 پیج سبق ملتا تھا, دن بھر یاد کرتا تھا, اگلے دن جا کر کے سناتا تھا, آج استاذ نے 17 پیج دے دیے, نہ سبق یاد ہوگا نہ میں امی کے پاس جا پاؤں گا. اور بس یہ سوچ کر وہ رونے لگا. بہت رویا, بہت رویا. پھر ایک دم سے اسے اپنی امی کی بات یاد آئی کہ امی نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے مانگنا. تو اس نے اپنی کتاب بند کی, اٹھا اور جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا, آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا اللہ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے, استاد جی نے بہت سارا سبق دے دیا ہے, آپ مجھے سبق یاد کرا دیجئے تاکہ میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں. یہ دعا مانگتا رہا اور روتا رہا, مانگتا رہا اور روتا رہا. اتنی دیر اس نے دعا مانگی کہ اس کے دل کو اندر سے یہ لگنے لگا کہ اب اللہ مجھے سبق یاد کرا دے گا. اس نے دعا ختم کی, کتاب کھولی تو دل میں یہ خیال آیا کہ شروع سے لے کے آخر تک پورا سبق ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لو. اس نے شروع سے لے کے آخر تک 17 صفحے دیکھ کر پڑھ ڈالے. پھر بچہ تو بچہ کہ دیکھیں کتنا یاد ہوا. اب اس نے کتاب بند کی اور پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک مرتبہ میں اس کو پورا سبق یاد ہو گیا. اب وہ کتاب لے کر دوڑتا ہوا ہے, استاد جی مجھے سبق یاد ہو گیا, مجھے سبق یاد ہو گیا. اب استاد یہ سوچنے لگے کہ روزانہ 1 صفحہ سبق دیتا تھا, دن بھر یاد کرتا تھا, اگلے دن آ کر سناتا تھا, اس میں بھی 1 آدھ غلطی آتی تھی. آج یہ 17 صفحے کا سبق چند گھنٹوں میں آ کے کہہ رہا ہے یاد ہو گیا. استاد مسکرائے کہ اس کو اپنی اماں کے پاس جانے کی جلدی ہے, اس لیے کہہ رہا ہے. اگر میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ نہیں جاؤ ابھی یاد کرو, ابھی یاد نہیں ہوا, تو اس کا دل ٹوٹ جائے.
استاد نے اپنا کام چھوڑا، کام چھوڑ کر آئے اور اس بچے کو گودی میں اٹھایا. واہ 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 واہ، میرا بیٹا سبق یاد کر کے آ گیا، اب سبق سنائے گا، پھر اپنی امی کے پاس جائے گا. اور استاد اس کو اپنی گودی میں لے کر بیٹھ گئے اور سبق سننا شروع کیا. اب وہ جو اس نے سنانا شروع کیا تو پہلے صفحے سے لے کر 70ویں صفحے تک سناتا چلا گیا، ایک بھی غلطی نہیں آئی. استاد بھی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم اپنی امی سے ملاؤ، لیکن ایک وعدہ کرو. کہ کیا حضرت؟ کہ کل شام تک تم واپس آ جاؤ. کہ لئے جی حضرت میں واپس آ جاؤں. اس نے جلدی سے کتاب رکھی اور اچھلتا کودتا گیا اور اپنی چپل اٹھائی اور چپل پہنی اور خیالوں کی دنیا میں مگن. میں جا رہا ہوں، امی کے گلے لپٹوں گا، امی کے گال چوموں گا، امی مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گی، امی میرے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گی اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی. اور پھر رات کو امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گا اور پھر امی مجھے کہانی سنائیں گی، میرا سر سہلائیں گی، میرے گال چومیں گی. ساری رات امی سے لپٹ کر سوؤں گا، پھر صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا، دوڑوں گا، بھاگوں گا. پھر امی مجھے آواز دیں گی، میں دوڑ کر آؤں گا اور پھر امی کے گلے میں لٹک جاؤں گا. پھر امی مجھے سینے سے چمٹا لیں گی اور پھر مجھے نہلائیں گی، اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گی، میرے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی. اور پھر امی سے میں کہانی سنوں گا اور پھر دوپہر کا وقت گزاروں گا، شام کو پھر دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا. یہ ساری باتیں سوچتا سوچتا اور خوش ہوتا ہوا اپنے گھر گیا. گھر کے دروازے پر جب پہنچا تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا. اس نے کنڈی کھٹکھٹائی. کنڈی جب کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو یہ باہر سے بولا، امی میں آپ کا بیٹا. ماں نے بیٹے کی آواز سنی تو ماں نے اپنی آواز سخت کر لی. کون بیٹا؟ امی میں آپ کا بایزید. کون بایزید؟ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرے بایزید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولتی. امی میں آپ کا بایزید ہوں، میں بھاگ کر نہیں آیا ہوں، میں استاد جی سے چھٹی لے کر آیا ہوں. امی دروازہ کھول دیجئے. نہ، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرے بایزید نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا بایزید وعدہ نہیں توڑ سکتا. تو چلا جا، تو کوئی اور بایزید ہے، تو کہیں اور سے آیا ہے. ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، ادھر بایزید کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے. لیکن ماں نے اپنی آواز کو سخت کر کے اور بچے کو مایوس کر دیا کہ دروازہ نہیں کھلے گا. بچے نے مایوس ہو کر پھر آخری ایک آواز لگائی اور یوں کہنے لگا، امی دروازہ کھول دیجئے، میں اندر نہیں آؤں گا، باہر سے کھڑے ہو کر ایک بار آپ کو دیکھوں گا اور دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا. ماں نے پھر سخت لہجہ کر کے کہا، نہ، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، تو کوئی اور بایزید ہے. میرے بایزید نے تو وعدہ کیا ہے جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا، تو چلا جا یہاں سے. یہ مایوس ہو گیا، روتا بلکتا تڑپتا واپس اپنے استاذ کے پاس آ گیا. اب جب استاذ کے پاس پہنچا تو استاذ بھی حیران ہو گئے، یہ اتنی جلدی کیسے آ گیا. دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے. استاذ گھبرا گئے، جلدی سے اس کو گودی میں اٹھایا، اپنے عمامے سے اس کے آنسو صاف کیے. اس سے پوچھا، بیٹا خیر تو ہے؟ امی ٹھیک تو ہیں؟ کیا بات ہو گئی؟ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگا، استاذ جی میں امی کے پاس گیا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، امی کو آواز دی، امی نے دروازہ نہیں کھولا، میں امی سے ملے بغیر واپس آ گیا. میں بار بار کہتا رہا، میں بھاگ کر نہیں آیا، میں چھٹی لے کر آیا ہوں، لیکن امی مجھے میرا وعدہ یاد دلاتی رہی کہ میرے بایزید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا. استاذ جی میں امی سے ملے بغیر واپس آ گیا. استاذ نے پوچھا کہ بیٹا تم اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہ نہیں استاذ جی میں اپنی امی سے ناراض نہیں ہوں، ہاں دروازے سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اب جب تک کسی لائق نہیں بن جاؤں گا، لوٹ کر امی کے پاس نہیں آؤں. استاذ نے کہا، بس بیٹا پھر تو کام بن گیا. تو وہ روتے روتے کہنے لگا، استاذ جی اب آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا.
استاذ نے پوچھا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ دعا کرنی پڑے گی اللہ میری ماں کو اس وقت تک سلامت رکھے جب تک کہ میں کسی لائق نہ بن جاؤں۔ استاد نے کہا ہاں بیٹا یہ کام میں ضرور کروں۔ اور پھر اس کے بعد بایزید اپنے استاذ کے پاس 22 سال رہے ہیں، 22 سال کے بعد ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، استاذ نے آ کر ان کے کمرے کی کنڈی بجائی تو نماز مختصر کی، سلام پھیرا، دروازہ کھولا، استاذ جی اتنی رات خیر تو ہے کیسے آئے؟ فرمایا کہ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں بایزید کو اجازت دے دو اور بتا دو کہ آسمانوں پر سلطان الاولیاء بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر استاد نے اپنا عمامہ اتارا، بایزید کے سر پر رکھا، اپنا چوغا اتارا، بایزید کو چوغا پہنایا، فرمایا جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ بایزید اسی وقت چل دیے، اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے چل دیے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو آج دروازہ کھلا ہوا تھا، ماں سامنے بیٹھی تھی، بیٹے کو جب آتا دیکھا فرمایا آجا میرے بیٹے آجا، آج میں تیرے گال بھی چوموں گی، آج میں تجھے گلے سے بھی لگاؤں گی، آج میں تجھے اچھی اچھی کہانی بھی سناؤں گی، آج میں تجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاؤں گی، آج میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی، آج ساری رات تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گی، سب وہ کام کروں گی جو آج سے 22 سال پہلے تو سوچ کر آیا تھا۔ وہ سارے سوچے ہوئے الفاظ ماں اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی اور بچہ ان الفاظوں کو سن رہا تھا۔ اب جب یہ بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا فرمایا ٹھہر جا، پہلے مجھے اپنے مالک کا شکر ادا کر لینے دے۔ ماں اٹھی، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئی اور سجدے میں اس نے آواز لگائی اے میرے رب بس آج تک کے لیے میں زندہ رہنا چاہتی تھی، میرا کام پورا ہو گیا، مجھے اپنے پاس بلا لے، اور سجدے کے حالت میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر۔ ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، بچوں کی تربیت اس طرح ہوا کرتی ہے۔ بایزید ایسی نہیں بن جایا کرتے، حسن بصری ایسی نہیں بن جایا کرتے، جنید بغدادی ایسے ہی نہیں بن جایا کرتے۔ اس کے لیے ماؤں کو، گھر والوں کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تب جا کر یہ بچے بایزید بنتے ہیں، تب جا کر یہ حسن بصری بنتے ہیں، تب جا کر یہ سنت کے پابند بنتے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے بچوں کی اگر تم اچھی تربیت چاہتی ہو تو ماں کی گود سے ان کی تربیت کرو، ماں کی گود سے ان کی تربیت کرو۔ ماں کی جس وقت یہ تمہاری گود میں ہوتے ہیں اور تم ان کو دودھ پلا رہی ہوتی ہو، یہ وقت ہوتا ہے ان کے دل میں یا تم اللہ کی محبت ڈال دو، یا تم رسول اللہ کی محبت ڈال دو، یا تم گانے والوں کی محبت ڈال دو، ڈرامہ کرنے والوں کی محبت ڈال دو، دنیا کی فحش گوئی کرنے والوں کی محبت ڈال دو۔ تمہارے دودھ کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر یا اللہ کی محبت جائے گی یا دنیا کی محبت جائے گی، یا رسول اللہ کی محبت جائے گی یا گانے والوں کی محبت جائے گی۔ تم دودھ باوضو پلاؤ گی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پلاؤ گی، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی، اور تم دودھ گانا سنتے پلاؤ گی، ڈرامے دیکھتے پلاؤ گی اور فلمیں دیکھتے پلاؤ گی، تو ان کے دل دنیا اور ان شیطانوں کی محبتوں سے آباد ہو جائیں گے۔ کیا طے کیا ہے تم نے اپنی نسلوں کے بارے میں؟ تم انہیں کیا بنانا چاہتی ہو؟ اپنی زندگی میں تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میری بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تم کو ایک سیرت دے کر گئے ہیں، اور اس سیرت کے لیے عورتوں میں نمونہ بنایا عائشہ کو، نمونہ بنایا فاطمہ کو، نمونہ بنایا ام سلمہ کو، نمونہ بنایا حفصہ کو، نمونہ بنایا زینب کو، نمونہ بنایا رقیہ کو، نمونہ بنایا سمیہ کو، نمونہ بنایا جویریہ کو۔ ان کی زندگیاں اختیار کرو۔ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان میں نہ جانے کتنی عائشہ ہوں گی، نہ جانے کتنی ام سلمہ ہوں گی، نہ جانے کتنی فاطمہ ہوں گی، نہ جانے کتنی رقیہ ہوں گی۔ لاج رکھو ان ناموں کی، ایک وہ عائشہ تھی، ایک تم عائشہ ہو، ایک وہ فاطمہ
فاطمہ تھی ایک تم فاطمہ ہو، ایک وہ رقیہ تھی ایک تم رقیہ ہو. کل قیامت کے میدان میں اس فاطمہ کے سامنے جب تم کھڑی کی جاؤ گی، بتاؤ آنکھیں ملانے کے لائق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب تم عائشہ کے سامنے کھڑی کی جاؤ گی، بتاؤ عائشہ سے نگاہیں ملانے کے لائق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا فیصلہ کرو اور اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ کل عائشہ یہ کہہ دے کہ یہ میری ہے، اور کل فاطمہ یہ کہہ دے کہ یہ میری ہے، اور کل رقیہ یہ کہہ دے کہ یہ میری ہے. ایسی بن کر کے جاؤ. تم ایسی بن جاؤ گی، تمہاری گودوں میں پلنے والے بچے حسن بصری بن جائیں گے، بایزید بن جائیں گے، جنید بغدادی بن جائیں گے، دنیا کے قائد بن جائیں گے، دنیا کے رہبر اور رہنما بن جائیں گے. ایسی زندگی اختیار کرو. ہاں میری بہنوں، اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کرو. سیرت کا یہ پیغام ہے اور ان ایام کا یہ پیغام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرو. جیسے یہ پیغام مردوں کے لیے ویسے ہی یہ پیغام تمہارے لیے، اور جیسے یہ پیغام تمہارے لیے ویسے ہی یہ پیغام مردوں کے لیے. ہم کو تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم صرف میلاد منا کر خوش ہو لیں یہ کافی ہے، یا ہم سیرت اپنا کر اپنی زندگی کو بدل لیں یہ ضروری ہے. اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. خوشی ایک دن مناؤ گے، سیرت پورے سال اختیار کرنی. جشن عید میلاد النبی تم ایک دن مناتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ تم کو پورے سال 365 دن اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم ایک دن کی خوشی پر راضی ہو یا 365 دن محمد الرسول اللہ کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو. اور یہ دوستی نہیں، یہ محبت نہیں کہ ایک دن خوش کر دو اور 364 دن کلیجے پہ چھری چلاتے رہو، نبی کا دل دکھاتے رہو، نبی کو تڑپنے پر مجبور کرتے رہو. میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. محبت کرتے ہو تو سارا سال ساری زندگی محبت کو نبھانے کا وعدہ کرو گے؟ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبھائیں گے انشاءاللہ. اور محبت نبھانے کے لیے اور محبت کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اپنی زبان سے رسول اللہ کے لیے درود و سلام کی کثرت کر دو. درود و سلام کی کثرت کر دو. یہ ایام شروع ہوئے ہیں. آج 2 تاریخ ہے، آج سے اور 12 تاریخ تک 10 دن بچے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صرف اتنی نیت کر لے کہ اب سے لے کر 12 تاریخ تک مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی یہاں سے یہ نیت کر کے چلے جاؤ کہ انشاءاللہ اب سے لے کر 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجیں. کرو گے انشاءاللہ؟ اگر یہ اتنا بڑا مجمع 1000 درود روز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 4 6 8 لاکھ کا درود روزانہ نبی کی خدمت میں پہنچے گا. اور جب نبی کی خدمت میں درود پہنچتا ہے، ایک فرشتہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں اور فلاں کی بیٹی فلاں، اس نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نام لے کر. ہاں تمہاری نماز کیسی پتہ نہیں، روزہ کیسا پتہ نہیں، قرآن کیسا پتہ نہیں، ذکر کیسا پتہ نہیں، ان ساری چیزوں کا کچھ پتہ نہیں. قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے، الٹی ہے، سیدھی ہے، کچھ پتہ نہیں. اور اگر یہ صحیح نہیں تو قبول نہیں، اگر یہ صحیح نہیں تو قبول نہیں. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ دکھلاوے کے لیے بھی پڑھو گے تو قبول ہے. درود کسی حال میں رد نہیں ہوتا، اور درود کسی حال میں نفع سے خالی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکی لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سوچو کہ 1000 مرتبہ درود پڑھ لیا کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، کتنے درجات بلند ہو جائیں گے. کوئی مشکل کام نہیں. چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علی النبی الکریم،
چھوٹے سے چھوٹا درود جد اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے چھوٹا جو آسان لگے وہ درود پڑھ لو، 1000 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں یہ کہہ سکو گے یا رسول اللہ آپ کے تذکروں کے دن آئے، آپ کو یاد کرنے کے دن آئے، آپ کی آمد پر خوشی منانے کے دن آئے، آپ کی سیرت کو اختیار کرنے کے دن آئے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ بھیجا تھا، نبی کے پر اخلاص کے ساتھ محبت میں ڈوب کر 1 مرتبہ درود بھیجو گے وہ دنیا اور آخرت سے زیادہ قیمتی۔ اس لیے سارے مجمع سے یہ درخواست ہے کہ یہاں سے آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب اپنانے کی کوشش کریں۔ جو کام آسان ہے فوراً شروع کر دو، جو مشکل لگے اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اور دوسرا یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس 10 دن کے اندر یہ سارا مجمع روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے تمہیں اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرما دے اور اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے، اور کل قیامت کے میدان میں اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دے اور نبی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ میری اور تمہاری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے عشق اور اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔